سے، رواح کینٹ لاورپنڈی سے، میرے بھائی کا شادی کے 3 ماہ بعد انتقال ہو گیا، میں اس وقت سعودیہ میں تھا۔ مجھ سے والدین نے کچھ رقم لی تھی کہ بھائی کی شادی کے لیے جو زیور لیا تھا اس کے پیسے بقایا ہیں، وہ دینے ہیں، تو میں نے دے دیے۔ پھر بھائی کی بیوہ سے میرا نکاح ہو گیا، اور پھر جو میرا ولیمہ ہوا اس کا خرچہ بھی میں نے برداشت کیا، اور مجھے یا میری بیوی کو میرے والدین کی طرف سے کوئی زیور نہیں دیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے 5 بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، ان کو والد صاحب کی جانب سے ہر کسی کو 5 تولہ سونا دیا گیا، اور شادیوں کے تمام خرچے بھی والد صاحب نے کیے۔ میں تو ہمیشہ اسے سمجھتا رہا کہ والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھ پر کوئی خرچہ نہیں کیا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ والدین باقی بھائیوں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ بڑے بھائی کے مکان بنانے میں بہت بڑی رقم والدین نے دی، میں بے روزگار ہوں، ابھی کیا میں والدین سے اپنے حصے کا 5 تولہ سونا یا جو رقم میں نے بھائی کی شادی کے لیے دی تھی وہ مانگ سکتا ہوں یا نہیں؟ مانگ سکتے ہیں، اگر دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو پھر ان کو تنگ نہ کریں۔ البتہ والدین نے یہ غلط کیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں یہ غلام اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ تو نبی نے فرمایا کیا دوسرے بیٹے کو بھی غلام گفٹ میں دے رہے ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ میں جور یعنی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ظلم قرار دیا کہ ایک اولاد میں ایک کے ساتھ بہت اچھا سلوک، دوسرے کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ تو اگر والدین یہ باقی 5 تولے دوسروں کو دے رہے ہیں، آپ کو نہیں دے رہے، تو یہ والدین کا عمل غلط ہے، تو والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ ایک دفعہ ان کو یہ مسئلہ بھی بتا دیں، محبت سے مطالبہ بھی کر لیں، دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو پھر ان سے لڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس بیس پہ ان سے نفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے احسانات بہرحال ان کی ناانصافیوں پہ غالب ہیں۔ یوں کہنا چاہیے ان کی انصافیاں ناانصافیوں پہ غالب ہیں۔